ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہو۔ عمر یاد رکھنا، جب تو انکار کرنے والوں میں سے تھا، یہ مجھے اپنانے والوں میں سے تھا، جب تو مجھے مارنے والوں میں سے تھا، ابو بکر مجھے بچانے والوں میں سے تھا، جب تو مجھ سے نفرت کیا کرتا تھا، ابو بکر مجھ سے پیار کیا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وہاں علم کام آیا جہاں بڑے بڑے فقیہ صحابہ خاموش ہو گئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور اللہ کے نبی کو بتایا تھا کہ تمہارے دروازے پر ابھی جنتی آنے والا ہے۔ دروازہ کھولا تو وہ جنتی حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم من مكة ضاء الكون هدى والسهل تزين والأكم وتمايلت الدنيا طرما وغدت بالمولد تبتسم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ ٹاپک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے، اور اللہ رب العزت ان سے کتنی محبت فرماتے تھے، یہ اللہ سے کتنی محبت فرماتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کتنی محبت فرماتے تھے، اور صحابہ کے درمیان ان کا معیار کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا، اور ان کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے، اس میں دو باتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلے انہوں نے ایک نکاح کیا تھا اور ان سے ان کا ایک بچہ تھا، اس کا نام تھا بکر، انہوں نے اس کو پالا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ابو بکر، بکر ان کا باپ۔ اور دوسری بات یہ ملتی ہے کہ بکر ان کا معنی عربی لغت کے اندر ہوتا ہے پہل کرنا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو انہوں نے ہر معاملے کے اندر پہل کی ہے۔ آپ اسلام قبول کرنے میں دیکھیں تو ابو بکر صدیق پہل تھے، آپ ہجرت کا سفر دیکھیں حضرت ابو بکر پہلے، آپ میدان جنگ دیکھیں ابو بکر صدیق پہلے، مال کو خرچ کرنا ہو ابو بکر صدیق پہلے، جان دینے کی باری ہو یا مال لٹانے کی باری ہو ابو بکر صدیق پہلے تھے۔ صداقت میں، وفا میں، سچائی میں، دیانتداری میں، امانت داری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہل کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ غار کا منظر دیکھیں تو غار میں بھی ابو بکر صدیق پہلے، مزار کا منظر دیکھیں ابو بکر صدیق پہلے، اور قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو شخصیت سب سے پہلے اٹھائی جائے گی وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ لہذا ابو بکر کا معنی جو ہے وہ پہل کرنا ہے، زیادہ اتفاق اسی بات کے اوپر کیا گیا ہے کہ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ذرا قرآن کی طرف کہ قرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں غار کا منظر پیش کر رہے ہیں، وہ جو ہجرت کا سفر تھا اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار میں تھے، اس کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ دو ساتھی جو غار کے اندر تھے، ایک نے اپنے صحابی سے کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں ایک بات یہ ہے، یہاں ایک دلیل کو سمجھے کہ اللہ رب العزت نے خود حضرت ابو بکر صدیق کو صحابی کہا ہے۔ اب دیکھیں قرآن جو ہے یہ نص قطعی ہے، اور قطعیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ دلیل یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی کہ صحابی تو خود اللہ رب العزت نے قرآن میں حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا۔ اب کوئی صحابیت کا انکار کرے گا حضرت ابو بکر صدیق کی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ دوسری بات، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرا مت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں ایک بات کو سمجھے، جو حزن کا معنی ہوتا ہے غم کرنا یا پریشان ہو جانا، ایک ہوتا ہے خوف، خوف جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، اور جو غم ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھیں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پھینکا، وہ اژدہا بن گیا۔ جب وہ اژدہا بنا تو وہ پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، خوف نہیں کرنا،
پتہ چلا خوف جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے اور جو غم ہوتا ہے وہ کسی کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت فرماتے تھے، اتنا پیار فرماتے تھے کہ اپنی ذات سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غم تھا کہ اللہ کے نبی کو کچھ نہ ہو۔ وہ کفار مکہ پاؤں کے نشان سے تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق گھبرا گئے، غم زدہ ہو گئے کہ اللہ کے نبی کو نقصان نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابوبکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہو۔ تو یہ تسلی بھی ساتھ دے دی، اور پتہ یہ چلا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے بے انتہا پیار کرتے تھے کہ ان کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، اپنی جان کا خوف نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا غم تھا کہ اللہ کے نبی کو کچھ نہ ہو۔ یہ تو قرآن کی بات ہو گئی کہ قرآن حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، اور قرآن خود صحابی کہہ رہا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں۔ یہ ایسا فضیلت والا خاندان ہے، ایسی شان اور مرتبے والا خاندان ہے کہ اس کے تذکرے اللہ نے قرآن میں بیان کیے۔ باپ کی بات باری آئی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور جب بیٹی کی باری آئی تو بیٹی کی پاک دامنی کی گواہی اللہ خود دے رہے ہیں، اور قرآن میں 1.5 رکوع اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے لیے اتار دیا۔ کیسا فضیلت والا خاندان ہے کہ جس کے تذکرے اللہ خود قرآن میں بیان فرما رہے ہیں۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ لاڈلے صحابی تھے، لاڈلے صحابی تھے۔ اچھا، ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ انبن ہو گئی، کچھ سخت الفاظ کہہ دیے، طبیعت میں جلال تھا، جلالی طبیعت کے تھے تو سخت الفاظ کہہ دیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے۔ حضرت عمر کو پتہ تھا نبی کے لاڈلے صحابی، ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے، گھر جا کے پتہ کیا ابوبکر صدیق کہاں ہے، کہ جی وہ تو گھر پہ نہیں ہے، مسجد میں ہوں گے۔ اب وہ مسجد میں جاتے جاتے راستے میں سوچ رہے ہیں اب یقیناً حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے نبی کے پاس ہوں گے، اور جب اللہ کے نبی کو پتہ چلے گا کہ عمر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی بات کہی ہے تو اللہ کے نبی بہت ناراض ہوں گے، کیونکہ وہ لاڈلے صحابی ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں حضرت عمر تشریف لائے، دیکھا اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہیں تو اللہ کے نبی کا چہرے کا رنگ سرخ ہوا تھا، غصے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ناراض تھے اس بات پر کہ آپ نے ابوبکر صدیق سے ایسی بات کیوں کہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی غلطی کو اپنے سر پہ ڈال رہے تھے اور فرما رہے تھے یا رسول اللہ غلطی میری ہے، آپ ان سے کچھ نہ کہیں، اور ایسے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اللہ کے نبی سے فرما رہے تھے یا رسول اللہ عمر کو کچھ نہ کہیں، غلطی تو میری ہے۔ تو وہ جیسے کوئی کسی کا الزام اپنے سر لے لیتا ہے، کسی کی غلطی اپنے سر لے لیتا ہے، کمال تو یہ ہے کہ کسی کی غلطی کو اپنے سر لے لیا جائے۔ اللہ کے نبی غصے میں، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عمر یاد رکھنا جب تو انکار کرنے والوں میں سے تھا یہ مجھے اپنانے والوں میں سے تھا، جب تو مجھے مارنے والوں میں سے تھا ابو بکر مجھے بچانے والوں میں سے تھا، جب تو مجھ سے نفرت کیا کرتا تھا ابو بکر مجھ سے پیار کیا کرتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کے حضرت عمر بھی رو رہے ہیں، ابو بکر بھی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ تو اتنے لاڈلے صحابی تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرما دیا کہ کچھ صحابہ کی کھڑکیاں، گھر کی کھڑکیاں مسجد کی طرف کھلتی تھی، تو اللہ کے نبی نے حکم جاری فرما دیا کہ آج کے بعد کسی کی کھڑکی مسجد کی طرف نہیں کھلے گی، ساری کھڑکیاں بند کر دو۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا الا ابا بکر، صرف ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی کھڑکی مسجد کی طرف کھلی رہے گی۔ آج بھی آپ کو اگر اللہ رب العزت توفیق دیں آپ وہاں پر جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک دروازہ ہے باب السلام، اس کے ساتھ ایک دروازہ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ کھلا ہی رہتا ہے، اس کو بند نہیں کرتے۔ کسی وجہ سے اگر مسجد نبوی کے سارے دروازے بند کر بھی دیے جائیں تو اس دروازے کو بند نہیں کیا جاتا، صرف وہاں پٹی لگا دی جاتی ہے۔ پتہ چلا حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے لاڈلے صحابی تھے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارحم کا لقب بھی دیا، اعلم کا لقب بھی دیا، عتیق کا لقب بھی دیا، صدیق کا لقب بھی دیا، سردار ہونے کا لقب بھی دیا، افضل ہونے کا لقب بھی دیا، بہت سارے ان کو القابات دیے گئے۔
اب ذرا دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارحم کا لقب کیسے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، میری امت کا سب سے رحم دل آدمی اور سب سے نرم دل آدمی وہ ابو بکر ہے۔ ایک بات کو سمجھے، اللہ کی ایک صفت ہے وہ رحیم ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ایک صفت رحیم ہے، تو اللہ رب العزت بھی رحیم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی رحیم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رحیم۔ ارحم امتی بھی امتی ابو بکر کہ میری امت کا سب سے رحم دل آدمی ابو بکر۔ پتہ یہ چلا اللہ بھی رحیم ہے، نبی بھی رحیم ہے، ان دونوں کی رحیمانہ صفت ٹپک ٹپک کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر داخل ہو گئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رحم دل اور نرم دل تھے۔ ان ایسے ہی نرم دل تھے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک شخص مسلمان ہوا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک پلاٹ دے دیا، ایک زمین لکھ کر دے دی کہ یہ آپ کی زمین ہے، اسلام کے قریب کرنے کے لیے کہیں اسلام سے دور نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا بعد میں کہ آپ کو زمین کس نے دی؟ کہ جی یہ تو مجھے ابو بکر صدیق نے دی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو میرے ساتھ لے کر چلے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کر ان سے کہا کہ آپ نے اس کو زمین کیوں دی؟ کہ جی اس لیے دی ہے کہ اسلام سے دور نہ ہو جائے، اسلام کے قریب ہو، میں نے تو محبت کے لیے دی ہے کہ آپ اسلام کے قریب ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور اسے کہنے لگے اس شخص کو بھئی جانا ہے تو چلا جا، پہلے تو اسلام طاقت اتنی نہیں تھی، اب تو اسلام مضبوط ہو گیا ہے، اسلام طاقت والا ہو گیا ہے، اب ہمارے پاس نہ بھی آؤ تب بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ رکا لیا اور پھاڑ دیا۔ حضرت بکر صدیق فرمانے لگے میں تو پہلے ہی کہندا سی کہ میرے واسطہ کم نہیں، خلافت میرے واسطہ کم نہیں، تسی ایویں مینوں پھڑاتی ہے۔ تو بھئی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل ہوا کرتے تھے، رحم والے ہوا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ ان کو صدیق کا لقب بھی ملا، عالم کا لقب بھی ملا۔ عالم کا لقب کیا؟ عالم کہتے کس کو ہے؟ نبیوں کے بعد جس کا سب سے زیادہ علم ہو اسے عالم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا وہاں علم کام آیا جہاں بڑے بڑے فقیہ صحابہ خاموش ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فقیہ صحابی خاموش ہو گئے، حضرت علی جیسے مضبوط صحابی خاموش ہو گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی فقیہ صحابیہ یہ خاموش ہو گئے۔ وہاں حضرت ابوبکر صدیق کا علم کام آیا، کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دفن کرنے لگے اور ان کو دفنانے لگے تو وہ پہلی بار ایک نبی کو غسل دے رہے تھے، انہوں نے پہلی بار دفنانا تھا تو وہ پریشان تھے کہ کریں کیا۔ وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ سب سے پہلا مسئلہ کیا ہوا کہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کہاں کرنا ہے؟ بعض صحابہ کہتے تھے کہ شام کی طرف کر دیں، بعض کہتے تھے مکہ کی طرف کر دیں، بعض کہتے تھے مسجد نبوی کے صحن میں کر دیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اس مسئلے کا حل نکالا۔ فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں نبی کو دفن کرنا چاہتے ہیں وہیں نبی کو موت دیتے ہیں، لہذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت کام آئی اور امی عائشہ کے حجرہ میں اللہ کے نبی دفن ہوئے۔ جب باری آئی غسل دینے کی اور کفن پہنانے کی تو صحابہ پھر پریشان کہ اللہ کے نبی کو کفن بھی پہنانا ہے، غسل بھی دینا، وہ کیسے دیا جائے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حل نکالا۔ شہید کو جو ہوتا ہے اس کو اس کے لباس کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کو بھی اسی لباس کے ساتھ دفن کیا گیا، لیکن وجہ کیا تھی؟ کفن اس لیے پہنایا جاتا ہے کہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں، اچھا لباس پہنایا جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو لباس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ لگ گیا اس سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ پاک لباس، اس سے زیادہ خوبصورت لباس اگر کوئی ہے تو لے کر آؤ، ورنہ اسی میں دفن کرتے ہیں۔ جنازے کا مسئلہ ہوا، وہاں بھی ابوبکر صدیق کا علم کام آیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اگر کوئی نبی کے مقابلے کا ہے تو اس کو لے کر آؤ، وہ یہاں پر کھڑا ہو کے امامت کرے اور جنازہ پڑھا دے۔ اب ایسا کون تھا جو آگے ہو اور جنازہ پڑھا دے؟ لہذا ہوا یہ، ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ 4 لوگ آؤ، یہیں پر آ کے خود ہی جنازہ پڑھو اور خود ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات کے لیے دعا مانگو اور اپنے لیے سفارش کی دعا کرو اور پھر واپس چلے جاؤ۔ 4 آتے رہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ پڑھا دیا۔ تو وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت کام آئی، جہاں بڑے بڑے فقیہ صحابی
خاموش ہو گئے۔ تو یہ مقام تھا، یہ مرتبہ تھا جو اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق کا لقب بھی دیا۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما احد پہاڑ پر کھڑے تھے اور وہاں چل رہے تھے، احد پہاڑ پر چل رہے تھے کہ اچانک زلزلہ سا آیا۔ اللہ کے نبی نے احد پہاڑ پر ایڑی کو مارا، پاؤں مارا اور فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ یہ بھی ترتیب ذہن میں رکھیں کہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، حضرت عمر اور حضرت عثمان، 2 شہید، صدیق حضرت ابوبکر صدیق اور نبی اللہ کے نبی خود تھے۔ اس ترتیب کو بھی ذہن میں رکھیں، نبی، صدیق، شہید۔ قرآن کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ نے کس طرح سے اس مرتبے کو بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ پہلا مرتبہ نبیوں کا ہے، پھر صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا ہے، پھر نیک لوگوں کا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر اور حضرت عثمان سے مقام کو بڑھانے کے لیے فرمایا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، پھر 2 شہید ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مرتبہ پہلے نبیوں کا ہے، پھر صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا ہے اور پھر نیک لوگوں کا۔ یوں اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت فرماتے تھے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی۔ ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائی اور فرمانے لگی یا رسول اللہ، اگر آپ نہ ہوئے، آپ دنیا سے چلے گئے یا آپ یہاں موجود نہ ہوئے، میں آؤں گی تو میں کس کے پاس آؤں گی؟ میں کس کے سامنے مسائل رکھوں گی؟ کس کے سامنے اپنے دکھڑے بیان کروں گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بعد ابا بکر، میرے بعد ابو بکر کے پاس جانا اور اس سے مسائل کو سمجھنا، وہ تمہیں مسائل بتائے گا۔ اچھا دیکھیں، یہاں اللہ کے نبی نے 2 باتیں سمجھائی۔ ایک بات تو یہ کہ میرے بعد خلیفہ اور امام ابو بکر ہوں گے، اور دوسری بات کہ باقی سارے صحابہ میں افضلیت کا درجہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارے صحابہ میں اولیت پر تھے۔ اللہ کے نبی بے انتہا محبت فرماتے تھے، اللہ رب العزت بے انتہا پیار فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کتنی مرتبہ ابوبکر صدیق کو جنتی کہا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے، اللہ کے نبی کے دروازے پر دستک ہوئی تو اللہ کے نبی نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ موسیٰ دروازہ کھولو، دروازے پر جنتی کھڑا ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر گئے، دروازہ کھولا تو آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو وہ کہنے لگے ابو بکر مبارک ہو، میں نے ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنا ہے، دروازہ کھولو سامنے جنتی کھڑا ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور اللہ کے نبی کو بتایا تھا کہ تمہارے دروازے پر ابھی جنتی آنے والا ہے۔ دروازہ کھولا تو وہ جنتی حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ تو ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس کے اندر 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی۔ 10 صحابہ کو، وہ ٹاپ 10 صحابہ، 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی۔ ان 10 صحابہ میں پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں طرف حضرت ابوبکر، بائیں طرف حضرت عمر، اور بازوؤں میں بازو ڈال کر جا رہے ہیں، صحابہ کی مجلس لگی ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ بھئی دیکھو، جیسے آج تم ہمیں دیکھ رہے ہو، میرے دائیں طرف ابوبکر، میرے بائیں طرف عمر ہے، قیامت کے دن بھی تم یوں ہی دیکھو گے کہ میرے دائیں طرف ابوبکر ہوگا اور میرے بائیں طرف عمر ہوگا۔ ایسا پیار تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایسی محبت تھی اللہ کے نبی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پہلے صحابی، پہلے مددگار، پہلے یار کے ساتھ، پہلے یار، پہلے غار کے ساتھی، پہلے مزار کے ساتھی، جنت میں سب سے پہلے پہل کرنے والے، اللہ کے نبی کے بعد جنت میں سب سے پہلے جانے والے، کیا ہی وہ شخصیت ہوں گی، کیا ہی وہ مبارک شخصیت ہوں گی۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فضائل تھے۔ اگلا کلپ بھی اسی کے اوپر انشاءاللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر ہوگا، حدیث کی روح سے، قرآن کی روح سے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اہل بیت کے ساتھ تعلقات تھے، محبتیں تھیں، خوشگوار لمحات تھے، جو محبتیں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔